ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے۔ پروردگار عالم آپ کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین حضرات، آج کی ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نماز کی جو شرطیں ہیں وہ بتا دوں، جس سے کہ اگر وہ شرطیں نماز میں نہ پائی گئیں تو نماز نہیں ہوگی۔ ان باتوں کا آپ بہت ہی خیال رکھیں۔ اگر یہ باتیں آپ سے نماز پڑھنے سے پہلے چھوٹ جائیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو میں آپ کا وقت کم لیتے ہوئے اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں، اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، اور آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کر دیں۔ ناظرین حضرات، میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے ناظرین حضرات، نماز کی کتنی شرطیں ہیں پہلے تو یہ ملاحظہ کریں آپ۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں، یعنی 6 شرطیں ہیں۔ میں آپ کو باتیں تو کافی ہیں، لیکن میں آپ کو چاہتا ہوں کہ جلدی آپ کو یہ باتیں بتا دوں تاکہ میری ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ کا بھی ٹائم کم خرچ ہو۔ تو میں آپ کو پہلی شرط بتاتا ہوں، یعنی نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ اس میں سے پہلی شرط آپ کو میں بتاتا ہوں، طہارت۔ طہارت کا معنی ہوتا ہے یعنی نمازی کے بدن اور کپڑے اور اس جگہ کا پاک ہونا جس جگہ وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور آپ کا بدن پاک ہونا ضروری ہے، اور آپ کے کپڑے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ شرط ہے پہلی، یہ طہارت جس کو طہارت بولتے ہیں وہ یہ شرط ہو گئی پہلی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کے بدن اور کپڑے اور اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یا اگر یہ شرط نہ پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور دیکھیے اب دوسری شرط میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری شرط ستر عورت، یعنی ستر عورت یعنی ناف، یعنی مرد کو ناف سے گھٹنے تک، جو مرد حضرات ہیں ان کو ناف سے گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے، یعنی گھٹنے تک وہ اپنے بدن کو ناف سے لے کر ضروری چھپانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عورت کو، یعنی جو عورتیں ہیں وہ نماز پڑھتی ہیں، عورت کو سوائے چہرے کے اور ہتھیلی اور قدم کے پورا بدن چھپانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عورت اگر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھتی ہے کہ جس سے بال کی سیاہی چمکے، یعنی کہ اس کے بالوں کا رنگ چمک رہا ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ پہلے تو اپنے بالوں کو بالکل ہی ایسا دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے جس سے بالکل بالوں کی سیاہی نہ چمکے، یعنی اس کا رنگ نہ چمکے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی نماز ہو جائے گی، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ خواتین حضرات یہ چیز ملاحظہ فرما لیں۔ دیکھیے ناظرین حضرات، عورت کو صرف چہرہ اور ہتھیلی اور قدم چھپانا ضروری نہیں ہے، بلکہ پورا بدن کو چھپانا ضروری ہے۔ صرف اس کا چہرہ، ہتھیلی اور قدم چمکے، باقی پورا بدن وہ چھپائے تو نماز اس کی ہوگی۔ یہ آپ کی دوسری شرط ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی تیسری شرط کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی استقبال قبلہ کا معنی نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا، یعنی آپ نماز پڑھنے جائیں تو آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی تیسری شرط ہے۔ اگر قبلہ کی سمت میں شبہ یعنی کہ شک ہو تو کسی سے دریافت کر لیں، دریافت مطلب پوچھ لیں، اگر کوئی دوسرا موجود نہ ہو۔ دیکھیے حضرات، ہم کہیں سفر کرنے جاتے ہیں، یعنی سفر کے کہیں چلے جائیں
تو جیسے کہ کوئی ہمیں اس میں شک و شبہ والی بات ہوتی ہے کہ قبلہ کدھر، ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو ہمارے دل میں یہ کئی سوالات وغیرہ اٹھتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر وہاں پر کوئی موجود ہے، وہیں کا رہنے والا کوئی، تو اس سے پوچھ لیں۔ اگر کوئی موجود نہ ہو جس سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ موجود نہ ہو، تو اگر جس طرف اس کا دل جمے، یعنی جس طرف اس کا دل گواہی دے، تو وہ اس طرف نماز منہ کر کے پڑھ لے۔ اب پڑھنے کے بعد جب پڑھ لی اس نے نماز، تو پھر بعد میں کوئی آیا، اس نے بتایا کہ قبلہ اس طرف نہیں اس طرف تھا، آپ نے غلط نماز پڑھ لی، یعنی اس سائڈ آپ نے منہ کر کے پڑھ لی، تو نماز اس کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی نماز اس کی ہو گئی، کیونکہ اس کے دل نے گواہی دی تھی، اس لیے نماز اس کی ہو گئی۔ اب دیکھیے، یہ آپ کی تیسری شرط ہو گئی، اور چوتھی شرط کیا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ کر لیں۔ چوتھی شرط ہے وقت، یعنی ٹائم۔ اگر وقت سے پہلے نماز پڑھ لی تو نہ ہوئی، وقت سے پہلے اگر آپ نے نماز پڑھی تو نہ ہوئی، یعنی وقت کے اندر نماز پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی چوتھی شرط ہے، جس کا بیان تفصیل ساتھ پہلے گزر چکا بھی ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے اس بات کا۔ دیکھیے، یہ آپ کی چوتھی شرط۔ اب پانچویں شرط کیا ہے؟ نیت، یعنی دل کے پکے ارادہ، یعنی آپ کے دل میں نیت کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر نماز پڑھنے جائیں، اگر آپ نے اپنے دل میں نیت نہ کی کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیے، آپ کا دل میں ارادہ ضروری ہے، نماز کا دل سے ارادہ نماز کا کرنا ضروری ہے، تو آپ کی نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اور دیکھیے، اور زبان سے نیت الفاظ کہہ لینا، یعنی زبان سے نیت جو کر رہے ہیں آپ ان کو الفاظ سے کہہ لینا مستحب ہے، یعنی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے نہیں کہا، الفاظ نہیں کہا، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، یعنی دل میں اگر آپ کا ارادہ ہے اور آپ نے زبان سے اقرار نہ کیا، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ اس میں عربی کی تخصیص نہیں ہے، یعنی عربی میں کوئی ضروری نہیں کہ عربی میں ہی کی جائے نیت، اردو وغیرہ میں بھی ہو سکتی ہے نماز آپ کی۔ اردو جیسے اپنے الفاظ بولتے ہیں، اس الفاظوں میں بھی نماز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یوں کہی نیت کی میں نے، اور نیت کرتا ہوں میں نے کہے، ٹھیک ہے، نیت کی میں نے خاص کر سب سے زیادہ ہر انسان یہی کہتا ہے نیت کی میں نے، اسی طریقے سے آپ نیت کریں۔ دیکھیے، اور چھٹی شرط، یعنی کہ چھٹی شرط آپ کی جو آخری شرط ہے وہ تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا شرط ہے۔ یعنی جو آپ نیت کر لیتے ہیں، نیت کرنے کے بعد آپ جو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس وقت اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں آہستہ، تو وہ شرط ہے، یعنی اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اگر وہ آپ نے نہ کہا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس باتوں کا آپ بہت ہی حضرات خیال رکھیں۔ یہ 6 شرطیں تھیں، میں نے آپ کو بتا دی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، میرے علم میں خوب ترقی عطا فرمائے، اور مولا تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہم سب کو علم سیکھنے، سکھانے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کی مولا نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔